بھی ہے وہ بھی ساری چیزوں کو مانتے. تو محترم بزرگ اور دوستو, حضور کی محبت دلوں میں نہیں ہے تو حضور کو ہم کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. شاید اپنے انداز میں جو بھی کہتا ہے, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں لٹا دوں. یہ ناقینا شاعر کہتا ہے, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غلام کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہمارا جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا حضور ہی کا ہے. لیکن حضور ہم کو یہ عطا کیے ہیں کرم نوازی آقا کی. فرمایا کہ فی الصلاۃ قرۃ عینی, نماز کے اندر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں ٹھنڈک رکھا. تم نماز پڑھتی ہو مجھے ٹھنڈک مل دے رہی تھی. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین, میری معراج ہے کہ میں رب تک پہنچا. اے مسلمان, تمہاری معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز میں نماز کے اندر تمہاری معراج کو رکھا. بندے مومن جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے. بندے مومن جب خدا کی بارگاہ میں اللہ کے ہاتھ بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے, اس وقت سے اچھا کائنات میں کوئی وقت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنے آقا کے سامنے, اپنے رب کے سامنے غلام بن کر, بندہ بن کر رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ادائیں تو کھڑا تو ہوا ہے عبادت کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ پسند کیا کیا؟ پسند کیا مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کمر پہ ہاتھ دھر کے سر پہ ہاتھ باندھنے کے ڈر تو نہیں. ادائیں مصطفیٰ کی اپناؤ اور میری عبادت یہ ادائیں مصطفیٰ کی ہوتی رہیں گی, وہ سنت مصطفیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور تمہاری عبادت کی عبادت ہوتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو معراج حضور کو بھی عطا فرمائے, آج کی رات میں ہم کو بھی بلندی عطا فرمائے. یہ پہلے کے لوگ جو نماز پڑھے تھے ان لوگ کے لیے معراج نہیں تھی, یاد رکھیے. وہ لوگ نماز پڑھے, عبادت کا ثواب ان کو دیا, لیکن ہم کو جو معراج جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نماز میں عطا فرماتا ہے. بندے وہ بھی جب سجدے میں سر رکھتا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے بیچ میں 70,000 بات ختم کر رہا ہوں, 70,000 حجابات رکھ کے گفتگو کرتا ہوں, ہم کلام ہوتا ہوں. تم سے میں جب بات کرتا ہوں تو 70,000 پردے بیچ میں ہوتے. ایک پردہ میں ڈھا جاتا تو ختم, پوری کائنات جل کے ختم ہو جاتی. تو پردوں میں رہ کے میں تم سے کلام ہوتا ہوں, لیکن اے میرے موسیٰ ایک حبیب ہے میرے جن کی امت ہے, وہ بندے مومن میرا حبیب کا امتی جب نماز میں سجدے میں جب سر رکھتا ہے, جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, بس اس کی آنکھوں میں بس خوفت نہیں ہے, ورنہ میں وہ سارے کے سارے حجابات اٹھا دیتا اور اپنا دیدار اس کو کرا دیتا تھا. وہ شان و عظمت کی میں عبادت اور امتیوں کو حبیب کی امت کو عطا کیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام یہی چیزیں دیکھ کے دعا کرتے تھے, اے کاش اللہ مجھے بھی حبیب کی امت میں پیدا کر دیتا, حضور کا امتی بنا دیتا. یہ جتنے بھی انبیاء کرام صادق میں جو دعائیں کرتے تھے نا, خالی کوئی دعا کرتا ہے, کوئی انسان پہلے کے کچھ ان کی شان و عظمتیں سنیں گے تو انسان کو خواہش ہوتی ہے, باپ ابھی چانس کس ہو گیا, ایسا تھا اور ذرہ پہلے آنا تھا. یہ چیزیں انسان سن کے رہا تو خواہش پیدا ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے انبیاء کرام کو پہلے بیان کر دیا, ان کی امت ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی, وہ نبی آخر الزمان عظمت والے نبی ہوں گے. وہ شان و عظمتیں رفعتیں سن کے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, کاش کہ اللہ مجھے بھی اپنے حبیب کو امتی بنا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا. حضور کا امتی قیامت سے پہلے جب آئیں گے نا امتی بن کے آئیں گے, اس کے پیچھے راز پھر فقہا پھر مفسرین پھر صوفیہ بیان فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں چنا ہوئے, تو وہ ولادت مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی خوشخبری دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کی خوشخبری دیے, جب تم کو یہ خوشخبری کہ تم کو اپنے حبیب کا امتی بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا کے پھر زمین پہ آئیں گے, حضور کا امتی بنائیں گے.